سر بہت شکریہ حامد خان صاحب. یہ ساری سچویشن میں ابھی آپ آگے کیا دیکھ رہے ہیں، اور یہ جو ساری سچویشن ہوئی ہے اس میں امریکہ کا کس حد تک کردار تھا؟ جی بالکل، جیسے کہ میرا خیال ہے آپ کے پروگرام میں بھی اور میں نے ایک اور پروگرام میں بھی کہا کہ جیسے ہی ڈونلڈ ٹرمپ پریزیڈنٹ منتخب ہوئے، اس کے ساتھ ہی ہمیں نظر آیا کہ وہ جو ان کی جو پرانی ایک طرح سے چپکلش چلتی رہی جسٹن ٹروڈو سے اپنی پچھلے دورے صدارت میں، وہ جاری رہی، اور انہوں نے اس انداز میں کینیڈا کے اوپر ٹیکسز لگانے کی، ڈیوٹیز عائد کرنے کی بات کی، اور ساتھ ہی یہ کہہ دیا کہ جی اگر کینیڈا ہمارے ساتھ مل جائے، یعنی 51 ریاست بن جائے، تو ہم اس کے لیے بہت آسانیاں کر سکتے ہیں. میں آپ کو بتاتا چلوں، میں خود 2 ماہ پہلے ٹورنٹو میں تھا اور میں نے سارا کچھ دیکھا. وہاں پہ پبلک پرسیپشن یہ ہے کہ امریکہ کا بہت زیادہ جو انفلوئنس ہے وہ کینیڈین کی شناخت کے لیے بڑا نقصان دہ ہے. خود جو لوکل کینیڈین ہیں وہ اس کو لائک نہیں کر رہے ہیں کہ امریکہ ان کے ذاتی معاملات میں اور ان کے جو ملکی معاملات ہیں ان میں بڑی مداخلت کرتا ہے. اور اس کی وجہ سے اگر ہم ساری صورتحال کو دیکھیں تو ایون اس لبرل پارٹی کے اندر بھی بہت زیادہ جو امریکہ مخالف جو امیدوار ہیں ان کے کامیابی کے امکانات زیادہ ہیں، چاہے وہ کرسٹیا فری لینڈ ہوں یا مارک کارنی ہوں، ان کی کامیابی کے امکانات امریکہ مخالف امیدوار کی بات آپ کر رہے ہیں؟ جی، جو ٹرمپ مخالف نظریات رکھتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا خیال یہ ہے کہ اس سے کینیڈا کا قومی تشخص خراب ہوگا اگر کینیڈا بہت زیادہ امریکی زیر اثر آ جائے گا. جبکہ جسٹن ٹروڈو کی جو ایک دم سے پاپولیرٹی کم ہوئی، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. اس کے اندر ان کی 2022 میں لگائی گئی ایمرجنسی بھی اس میں شامل ہے. ان کا جس طرح آپ نے کہا کہ مہنگائی کے خلاف وہ اس انداز میں کام نہیں کر سکے، اور اس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں پر جمہوریت کا بڑا آپ کو نظر آیا کہ جمہوریت بڑی مضبوط ہے، کہ انہوں نے کسی بھی انداز میں بہت زیادہ مزاحمت نہیں کی. جب ان کو محسوس ہوا کہ ان کی میجورٹی ختم ہو رہی ہے، انہوں نے فوری طور پر اپنی جو ہے استعفیٰ دیا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.